بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ فضیلت الشیخ محمد القاری امام مسجد نبوی، امام مسجد قباء وفات پا گئے ہیں۔ رات مسجد نبوی میں ان کا جنازہ ہوا اور بقیع الغرقد میں، جسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہوئی۔ اور پورے سعودی عرب میں اس وقت خاص طور پر مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں اور ان کے شاگرد اور ان سے محبت کرنے والے ایک غم کی کیفیت میں ہیں۔ ایک بہت بڑے قاری، بڑی خوبصورت آواز کے حامل، بہت سارے اوصاف کے حامل، بہت سی خوبیوں کے حامل ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ یہ پورا خاندان ہی خوبیوں سے متصف ہے، بہت سارے اوصاف سے متصف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاندان میں بہت سی برکتوں کو جمع کر دیا تھا۔ تمام بھائی قرہ تھے اور تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ ان کے والد بہت بڑے قاری تھے، ان کا لقب تھا شیخ ائمۃ الحرمین الشریفین۔ حرمین شریفین کے ائمہ کے شیخ تھے، بہت بڑے قاری تھے۔ ان کا نام تھا الشیخ خلیل بن عبد الرحمن القاری۔ بہت سے ائمہ حرمین شریفین نے ان سے تلمذ اختیار کیا، ان سے قرآن پاک کے کچھ اسباق پڑھے، کسی نے چند پارے پڑھے، کسی نے چند دن پڑھے، لیکن بہت سارے ائمہ کرام جو بعد میں جن کی تعیناتی ہوئی، جن کا تقرر ہوا الحرم المکی میں، مسجد الحرام میں، الحرم المدنی میں، مسجد نبوی میں، جو بعد میں ائمہ بنے، خطیب بنے اور بڑے نامور ہوئے، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو الشیخ فضیلت الشیخ محمد القاری کے والد فضیلت الشیخ خلیل بن عبد الرحمن القاری کے شاگرد ہوئے۔ تو یہ سارا خاندان ہی قاریوں کا ہے، سارا خاندان ہی ائمہ کا ہے، سارا خاندان ہی خطباء کا ہے، دین کے خادموں کا ہے، اور ان کے تقریباً تمام جو بڑے بڑے نام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ ان کے والد الشیخ خلیل بن عبد الرحمن القاری یہ 1439 ہجری میں وفات پا گئے، یعنی تقریباً 5 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ ان کے ایک بھائی تھے الشیخ محمد خلیل القاری، 1 سال پہلے فوت ہوئے۔ وہ بھی مسجد نبوی کے امام تھے، مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور مسجد قباء کے امام بھی تھے۔ یہ خود الشیخ محمد خلیل القاری مسجد قباء کے امام بھی تھے اور مسجد نبوی کے امام بھی تھے۔ 2 سال انہوں نے مسجد نبوی میں تراویح پڑھائی۔ ان کے ایک بھائی تھے الشیخ احمد الخلیل القاری، یہ 5 سال پہلے تقریباً 39-38 میں ان کی 5-6 سال پہلے وفات ہوئی۔ تو یہ تمام لوگ الشیخ احمد القاری، ان کے بھائی الشیخ محمود القاری، ان کے بھائی الشیخ خلیل القاری، الشیخ خلیل بن عبد الرحمن القاری ان کے والد، اور یہ خود الشیخ محمد خلیل القاری، یہ تمام جو ہے مسجد قبلتین، مسجد قباء اور مسجد نبوی کے ائمہ میں سے ہیں، ان کے خطباء میں سے ہیں، اور یہ ایک خوبصورت گھرانے کا ایک خوبصورت سلسلۃ الذہب اس کو کہنا چاہیے کہ سونے کی چین ہے، سونے کی تار ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے۔ تو اہل مدینہ نے ان کو بہت عزت سے بھی نوازا ہے۔ اب اسپتال کی ایک ویڈیو آئی ہے، یعنی انہی شیخ کی جو کل رات جن کی تدفین ہوئی، کل صبح یہ فوت ہوئے، فضیلت الشیخ محمد خلیل القاری، ان کی اسپتال کی ایک ویڈیو آئی۔ 4 ماہ سے یہ ہسپتال میں مقیم رہے اور وہاں پر ان کی ایک عادت ہے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے تھے، محافل میں قرآن پڑھتے تھے، دوستوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ جب بیڈ پر تھے، اسپتال میں تھے، وینٹیلیٹر پر تھے، تو وہاں پہ قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، اور طلاب جماعت در جماعت ان کے پاس آتے، ان کو قرآن سناتے اور ان سے سند لے رہے تھے۔ یعنی تعلیم کا سلسلہ، تعلم کا سلسلہ، قرآن پڑھانے کا سلسلہ ہسپتال میں بھی بند نہیں کیا۔ وہاں مقیم تھے تو طلباء وفود کی صورت میں ان کے پاس آتے تھے، قرآن سناتے تھے اور اجازت لیتے تھے، سند لیتے تھے، ان کی توقیع، ان کے دستخط لیتے تھے اور ان کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل کرتے تھے، وہاں سے چلے جاتے تھے۔ فوت ہونے سے 1 دن پہلے بھی ان کے پاس لوگ آئے، ان کے شاگرد آئے جو ان سے صحت کے حالت میں قرآن پاک پڑھتے تھے، تو انہوں نے ان کے پاس آ کے قرآن پاک مکمل کیا، آخری سبق سنایا، ان سے اجازت لی اور تکمیل کی ان کے پاس قرآن کی۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت شخص تھے کہ آخری لمحوں میں بھی، وہ ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ زندگی بھی اسی دشت کی سیاحی میں گزری اور دم واپسی آخری لمحہ جو ہے
وہ بھی ایسا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کو عام کر رہے ہیں، قرآن کے مجاہد، قرآن کے خادم اور قرآن کے ساتھی بن کے زندگی کے آخری لمحے گزار رہے ہیں۔ اور پھر مسجد نبوی میں کل رات ان کا جنازہ ہوا، ائمہ مسجد نبوی کبار ائمہ وہاں پر موجود تھے، تدفین تک ساتھ موجود تھے، اور لوگوں کا ایک جوک در جوک آنے والا ایک ہجوم تھا، دعائیں تھیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ خاندان ہے جو پاکستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گیا تھا۔ 70 کی دہائی میں ان کے آباء و اجداد مدینہ منورہ گئے تھے، اور ان کے والد الشیخ خلیل بن عبد الرحمن القاری نے وہاں پر قرآن پاک لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ پھر پڑھنے والے آتے گئے، پھر ان میں سے ایسے بھی نکلے جو ائمہ بنے، اور ان کے والد کو اعزاز حاصل ہوا کہ انہیں شیخ ائمۃ الحرمین الشریفین کا لقب دیا گیا، یعنی حرمین شریفین کے ائمہ کے جو وہ ہیں شیخ ہیں، یہ ان کے بھی استاد ہیں۔ یعنی کیسا خوبصورت اعزاز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کا وہ وزیر اعظم بن گیا، پاکستان سے گیا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں صادق خان لندن کا میئر بن گیا، پاکستان سے گیا تھا۔ آج ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا خاندان جو مظفر آباد سے گیا، پاکستان سے گیا، مدینہ منورہ گیا، اور وہاں جا کر قرآن پڑھایا، ایسا قرآن پڑھایا کہ مسجد نبوی کے ائمہ ان سے قرآن پڑھ کے گئے، مسجد الحرام کے ائمہ ان سے قرآن پڑھ کے گئے۔ یہ اعزاز بھی منفرد اعزاز ہے۔ پھر پاکستان سے جانے والوں کو، پوری دنیا سے عرب میں جانے والوں کو، سعودی عرب میں جانے والوں کو نیشنلٹی نہیں ملتی، ان کو نیشنلٹی بھی ملی۔ یہ وہ خاندان ہے جو قرآن کی اتنی خدمت پر معمور ہوا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن سیکھا، اتنا قرآن سکھایا، اتنی قرآن کی خدمت کی کہ سعودی حکومت نے انہیں نیشنلٹیاں دیں، سعودی حکومت نے انہیں شہریت دی۔ آج جب کہ یہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی جو میت کی وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہاں پر الجنسیہ نیشنلٹی سعودی عرب لکھا ہوا ہے۔ یہ پاکستانی تھے، پاکستان سے گئے تھے، وہاں قرآن پڑھا، قرآن سے محبت کی، قرآن سے لو لگائی، قرآن سے دل لگایا، تو وہ قانون بھی بدل دیے گئے اور وہ ضابطے بھی بدل دیے گئے کہ لوگوں کو نیشنلٹیاں نہیں ملتی، ان کو نیشنلٹیاں ملیں، اور ان کو وہاں پر شہریتیں ملیں، ان کو وہاں پر قرآن کا خادم شمار کیا گیا۔ پھر یہ مسجد قبلتین کے امام بنے، کوئی بھائی مسجد قباء کا امام بنا، کوئی بھائی مسجد نبوی کا امام بنا، اور پھر جنازے بھی وہیں، اور تدفین بقیع الغرقد میں، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے دعائیں مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پڑوس میں ہو رہی ہیں، ان کے لیے التجائیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اور قرآن کی ایک نسبت لے کے یہ پورا خاندان، الشیخ خلیل بن عبد الرحمن القاری، الشیخ محمد خلیل بن عبد الرحمن القاری، الشیخ احمد خلیل بن عبد الرحمن القاری، اور اب موجودہ جو شیخ فوت ہوئے فضیلت الشیخ محمد خلیل بن عبد الرحمن القاری، یہ چاروں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔ پاکستان سے ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قرآن کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کی سانسوں میں جو قرآن بسا تھا اور وہ جو دنیا ایک گواہی دے رہی ہے، اس کی بدولت اللہ انہیں جنت کی وسعتوں میں داخلہ عطا فرمائے، اور ان کا قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا قبول فرمائے۔ ان کے اہل خانہ سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اہل سعودی عرب سے ہم تعزیت کرتے ہیں، مدینہ منورہ کے لوگوں سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل پاکستان کو ایسا بنائے، قرآن والا بنائے، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، اور قرآن کے نام پر دنیا میں تعارف پانے والا، قرآن کے نام پر دنیا میں عزت پانے والا، قرآن کے راستوں پر چلتے ہوئے قرآن کی وجہ سے، قرآن کے سبب سے، قرآن کی نسبت سے دنیا میں رفعتیں، عزتیں، منقبتیں، اور جو ہے اونچائیاں، بلندیاں اور مناصب اللہ تبارک و تعالی تمام پاکستانیوں کے نصیب میں لکھ دے، اور پاکستانیوں کو اس سے شرف یاب فرمائے۔